آپ بات کر رہی تھی کہ جیسے انسان جو ہے وہ ہدایت پہ رہنے کے لیے کافی سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی کے اندھیروں سے بچائے. تو استاذہ جب ہم ہدایت پہ رہنا چاہتے ہیں تو ایک ٹرم ہے جو ہم زندگی میں بہت سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر عطا فرمائے. تو ایک کامن لے مین کو شاید اتنی سمجھ نہ ہو کہ اصل میں یہ شرح صدر ہے کیا. تو آپ ایکسپلین کریں گی اور یہ کیسے ملتی ہے؟ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ آپ نے جو سوال کیا. میں ایک واقعے کے توسط سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے. پیدا جس ماں کے گھر ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا بچے کو صندوق میں بند کرو اور دریا میں بہا دو. ماں کا دل کیسے اڑا چلا جا رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. اور پھر کس طرح سے پانی کی لہروں پہ بہتے بہتے فرعون کے محل کے باہر پہنچے اور فرعون نے کیسے اڈاپٹ کیا اور کس طرح سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس واپس پہنچا دیے گئے. بالکل. ماں کی تربیت میں رہے, کس طرح سے وقت کٹا اور پھر دوبارہ فرعون کے محل میں آ گئے. زندگی کی ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. اب انہوں نے ایک طرف تربیت پائی ہے ایک نیک صالح ماں سے, دوسری طرف آداب شہنشاہی بھی سیکھے ہیں. اور اب ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے دو طرح کا ماحول دیکھا, اپنی قوم کو پستے دیکھا اور ظلم کرنے والوں کے درمیان رہے ہیں. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک واقعے کے بعد مدین چلے گئے, 8-10 سال مدین میں گزار کے آئے, اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ یعنی اس قوم کے پاس چلے جاؤ بنی اسرائیل کو چھڑوانے کے لیے. اور اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوئی تو فرعون کے دربار میں پہنچے. پھر آپ ایک واقعات کی ایک چین ہے کہ کس طرح سے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ کوئی نہ کوئی یعنی جو جادو ہمیں دکھا رہے ہیں نعوذ باللہ یہ کیا سب کے سامنے بھی لا سکتے ہو. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس دربار میں جا کے کام کرنے کے لیے کہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ میں پریشرائز ہو جاؤں گا. کام بہت بڑا تھا کہ آپ فرعون کو جاؤ اور اسے کہو کہ کیا آپ پاکیزگی اختیار کرو گے. اب یہ ساری صورتحال تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا دل بند ہے. تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی, رب اشرح لی صدری, میرے دل پہ میرا تو اختیار نہیں, اے میرے رب آپ میرے لیے میرے سینے کو کھول دیں, ویسر لی امری, اور میرے لیے میرے کام کو آسان بنا دیں. آپ دیکھیں یہ سٹیجز ہیں کہ یا اللہ مجھے جو ہے نا مجھے کوئی ایسا روشنی کا کوندہ میرے اندر نہیں لپکتا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اس کی 2 ریزنز تھیں, ایک تو پریشرائزڈ بہت تھے, دوسرا اس کام کو بہت بھاری خیال کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی کہ آپ کہو کہ یا اللہ مجھے شرح صدر دے دے, میرا سینہ کھل جائے, میرے لیے یہ کام آسان ہو جائے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, میرے لیے میرے کام کو آسان بنا دے. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, میری زبان کی گرہ کو کھول دے. میں جب دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے مجسم صورتحال ہے کہ انسان جب کسی کام کو کرنے میں مشکل فیل کرتا تو اصل میں اس کا اندر ایکسیپٹ نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو کام پہاڑ کی طرح دکھتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا, اظہار نہیں کر پاتا. دل بند ہے تو زبان بھی بند ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آخری بات کہی وہ یہ کہ یفقہوا قولی, میری بات کو قابل فہم بنا دے. اور پھر یہ دعا کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے خاندان میں سے آپ میرے لیے ایک وزیر بنا دیں. اور کس طرح سے انہوں نے مدد مانگی اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام ان کے لیے کر دیے. سبحان اللہ. شرح صدر جو ہے نا انسان کے بس میں نہیں رہتی. اگر کوئی انسان یہ دیکھنا چاہے کہ اس کا سینہ کیسے کھلتا ہے, اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے یا دنیا کا کوئی کام کرنے کے لیے, ریئلی شرح صدر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے.
اور میں اس کی ایک اور دلیل بھی دینا چاہوں گی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات سے گزر رہے تھے ان حالات میں آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اپنی سوسائٹی کی اصلاح کیسے کروں. یہ کتنے بتوں کو پوجتے ہیں اور کتنے لوگوں کو یہ قتل کر دیتے ہیں اور کتنے لوگوں کو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں اور شراب پینے والے، سود کھانے والے، برائیوں میں لتھڑے ہوئے لوگ ہیں. جی. اس سوسائٹی کی اصلاح کیسے ہوگی یہ آپ کو نہیں پتا تھا. آپ اسی مقصد کے لیے غار حرا جاتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابتدائی وحی میں بتایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا سبحان اللہ. اور آپ پر سے وہ بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا. اللہ. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. شرح صدر تو وہ عطا کرتا ہے، ورنہ سینہ تو تنگ ہی رہتا ہے، بند ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں، چلے میں آپ کو ایک تیسری اگزامپل بتاتی ہوں. آپ نے کبھی پہاڑی سفر کیے ہوں گے جی. اور جب بہت بلندی پہ جائیں تو آکسیجن کم ہونے لگتی ہے. بالکل ایسے ہے. تو جب آکسیجن کم ہوتی ہے نا تو آپ کے سینے کے اندر گھٹن آتی ہے. جی. ریلی زندگی کا معاملہ ایسا ہی ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحی کی آکسیجن نہ آئے تو سینے کے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے، سبحان اللہ. تنگی آتی ہے. انسان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو شرح صدر تو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہی ہم دعا کرتے ہیں